جی آپ سے سوال ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نمازیں بھی فرض تھیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ پوری امت پر جو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ یہ بتائیے وہ کون سی نماز تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ نماز اشراق، نماز چاشت، یا پھر نماز تہجد؟ نماز تہجد۔ نماز تہجد؟ جی آپ نے کہا نماز تہجد، آپ کا جواب درست ہے۔ تہجد کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے کہ آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد شریف آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد شریف بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد شریف۔ یہ بتائیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد شریف کا رنگ کون سا ہے؟ سبز یعنی ہرا، سفید، یا پھر نیلا؟ حضور غوث پاک کے گنبد کا رنگ نیلا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد شریف کا جو رنگ مبارک ہے وہ کیسا ہے؟ نیلا ہے۔ اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ جب کسی کو نیلا قلم، نیلا پین کسی کو تحفے میں دیتے ہیں تو اس کو کیا کہہ کے ارشاد فرماتے ہیں؟ قلم غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم یہ قلم استعمال فرمائیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کی نیت ہو، کیونکہ وہ بھی نیلا ہے اور ہم بھی نیلا پین استعمال فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ ہمارا سلسلہ مدنی چینل پر آ رہا ہے اور آپ مدنی چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا آغاز کون سے مہینے میں ہوا؟ رجب شریف، رمضان المبارک، یا پھر ربیع النور شریف؟ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں ہوا۔ جی جی آپ کا جواب درست ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں اتنی برکتیں ہوتی ہیں، ایک برکت ہمیں یہ بھی نصیب ہوئی کہ رمضان المبارک میں ہمارے پیارے پیارے مدنی چینل کا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ عز و جل فیضان مدنی چینل جاری رہے گا، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا۔ مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، لایا آیا مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا آیا مدنی 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 چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو کس وقت پیدا فرمایا؟ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو عصر اور مغرب کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عصر اور مغرب کے درمیان پیدا فرمایا۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ جی آپ سے سوال یہ ہے، ان 5 چیزوں کے نام بتائیں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 عود، نمبر 2 عود، عود، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، نمبر 3 انجیر کی پتیاں، نمبر 4 حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، نمبر 5 حضرت سلیمان کی انگوٹھی۔ یہ 5 حضرت سلیمان
علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئیں. جی یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئیں. اود. نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا. نمبر 3 انجیر کی پتیاں. نمبر 4 حجر اسود جو مکہ معظمہ میں نصب ہے. نمبر 5 حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک. یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئیں. جی آپ کا جواب درست ہے. یہ بتائیے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک کس چیز کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک پیلو کی لکڑی کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک پیلو کی لکڑی کا تھا. جی آپ کا جواب درست ہے. جی آپ سے سوال یہ ہے، یہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک کتنا اونچا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 ہاتھ اونچا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 ہاتھ اونچا تھا. جی آپ کا جواب درست ہے. یہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جو تھا وہ کتنا بڑا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک آپ کے قد مبارک سے 10 ہاتھ اونچا تھا. آپ نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کتنا تھا، دوبارہ بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک آپ کے قد مبارک سے 10 ہاتھ اونچا تھا. آپ نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وسلم کا عصا مبارک حضرت موسیٰ کے قد سے 10 ہاتھ اونچا تھا. آپ کے قد کے برابر ہی تھا. تو آپ سے مجھے غلطی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ، نانی نانا، دادی دادا، ماموں وغیرہ یا چچا وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. جی سب کھا سکتے ہیں. عقیقے کے احکام قربانی کی طرح ہیں. آپ بھی کھائیں گے کسی کا عقیقہ ہو؟ انشاءاللہ کھائیں گے. یہ آپ کا جواب درست ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے ہیں، اور کتابوں میں بھی اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ عز و جل نے پیدا کیا، اللہ میاں نے پیدا کرا. تو بتائیں کیا اللہ عز و جل کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، میاں کا لفظ اللہ عز و جل کے لیے بولنا جائز نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ، اللہ جل مجدہ، اللہ جل مجدہ، ان الفاظ وغیرہ سے بولنا چاہیے. جی آپ کا جواب درست ہے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو میاں کے ساتھ نہ پکارا جائے، کہ اللہ میاں نہ کہا جائے. اللہ عز و جل کے ہیں، اللہ جل جلالہ کے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیے جوتا پہن کر مسجد جانا کیسا ہے؟ جوتا پہن کر مسجد جانا بے ادبی ہے. جوتا پہن کر مسجد جانا بے ادبی ہے. یہ آپ کا جواب درست ہے. جی مدرسہ المدینہ فیض اتار آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے امیر اہل سنت باپا جانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا؟ تذکرہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منع کی لاش، یا پھر شہزادے کی عید؟ تذکرہ امام احمد رضا. آپ نے کہا تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب درست ہے. جی آپ سے سوال یہ بتائیے سورہ یاسین میں کتنی آیتیں ہیں؟ 80، 83 یا پھر 92؟ 80. آپ نے کہا 80. سورہ یاسین میں 83 آیتیں ہیں. آپ سے جو بھی غلطی ہو گئی. جی آپ سے سوال یہ بتائیے قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114، 110 یا 118؟ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. 110 تو نہیں، 118 بھی نہیں، 114. آپ کا جواب درست ہے. بتائیے کیا شکار کرنا سنت ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکار نہیں کیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شکار کے پیچھے رہا وہ غافل ہو گیا. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شکار کے پیچھے رہا وہ غافل ہو گیا. آپ کا جواب درست ہے.